السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين. دیکھیے یہ جو آخری آیت ہیں دو احزاب کی، یہ تو خطبے کا بھی حصہ ہیں لیکن آج کے خطبے کے موضوع سے گہرا تعلق ہے۔ ایک کوشچن یا ایک سوال وہ یہ ہے کہ حدیث آپ نے سنی خطبے کے دوران کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور امت مرحومہ یا امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کا فتنہ کیا ہے؟ سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں، تو اس امت کا اب یہ بھی آج کے خطبے کو ٹاپک دے سکتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لیے فتنہ یا فتنہ امت۔ اور اگر غرض اعلیٰ سے لے کر ادنا تک کسی بھی سیکٹر کسی بھی فیلڈ میں آپ غور کریں کہ پوری توجہ سب کچھ بھول کر فائنینشیل ترقی یا اقتصادیات کی طرف ہے، ایسا کہ نہیں؟ پوری دنیا کی دوڑ دھوپ کسی کی طرف ہے؟ اکانومی کی طرف۔ تو خیر، جو حدیث آپ نے شروع میں سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے یا امتحان ہوتا ہے یا فتنہ۔ فتنہ کا مطلب بھائی ٹیسٹ، امتحان۔ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ رہا ہے، امتحان رہا ہے، اور میری امت کا ٹیسٹ کس میں ہے؟ یا امتحان یا ابتلا اور جانچ پڑتال کے کس کوالٹی کے لوگ ہیں، امانت دار ہیں، آنیسٹ ہیں، یا بالکل کتنے لوگ کرپٹ ہیں یا بدعنوان ہیں، یہ مال ہے۔ اب اسی مال کو اگر جائز طریقے سے کمایا جائے، جائز طریقے سے خرچ کیا جائے، ان لمیٹڈ، کوئی حد نہیں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے تو یہ نعمت ہے۔ اور اگر اسی کو آدمی اس ٹیسٹ میں کامیاب نہ ہو، اللہ تلل طریقے سے کرپشن سے، بدعنوانی سے، فراڈ کر کے، غلط بیانی اور جھوٹ وغیرہ کے ذریعے کمائے یا ارن کرے، یا پھر اس کو صحیح طریقے سے کمائے لیکن اللہ تلل میں، فضولیات میں اور تبذیر، اسراف وغیرہ، اسراف و تبذیر میں خرچ کرے، تو تب بھی آدمی امتحان میں پاس نہیں ہوتا۔ تو امتحان میں پاس ہونے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کہاں سے کیسے اس کو مال کو اکٹھا کیا، کمایا، اور کہاں اور کس طریقے سے اسے خرچ کیا۔ یہی پورے آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں امام صاحب کے ساتھ ساتھ اس خلاصے کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے بعد، جو تقریباً 4 منٹ کا ہے۔ خیر، شروع میں امام صاحب نے جیسے کہ آپ نے سنا خطبہ حاجت جو عموماً پڑھتے ہیں الحمدللہ، یعنی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس کے بعد جو تمہیدی کلمات تھے جو آپ نے خطبہ میں سماعت فرمائے، وہ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ جی، ہمیشہ کچھ بھی کام کیوں نہ کریں، ہم رکھیں یا نہ رکھیں، جیسے حدیث جبریل میں آپ مانیں یا نہ مانیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اتنی آپ کی ایمانی کیفیت نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی روشنی میں، تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ راضی ہوں ناراض ہوں، تو آپ کے طون و کرہن فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں آپ ہیں، عین اللہ تراکم۔ تو یہاں پر یہ کہا امام صاحب نے کہ ہمیشہ اللہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اپنائے رکھیں، تبھی جا کر آپ اس پر پورا اترتے ہیں کہ کیا ہم دے رہے ہیں اور کیا ہم لے رہے ہیں، کیا ہم اپنا رہے ہیں اور کیا ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ان تمام میں اللہ تعالیٰ کو کیا رقیب اور نگراں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز آپ کی اور ہماری مخفی نہیں ہے۔ اعلانیہ کوئی کام کریں یا سرن کریں، سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے، حتیٰ کہ حیوانات کے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات اعمال ہیں وہ مرصودہ ہے۔ مرصودہ کا مطلب یعنی ایک رصد کہتے ہیں، جو کسی چیز کو کسی طریقے سے بہت گہرائی سے رڈار وغیرہ کے ذریعے واچ کیا جاتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس حیات مستعار میں، مختصر سی زندگی میں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر طرف سے مقرر کردہ جو ملائکہ ہیں کرام الکاتبین، ان کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا، آپ کی انگلیوں کے پوروں میں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور بعد میں بس فنگر ٹچ سے آپ کے سارے اعمال بالکل حرکات و سکنات کے سامنے آ جائیں۔ اگر انسان دنیا میں فنگر پوائنٹ کے ذریعے اتنا کچھ کام لے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے، جو کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت کتنی بھی سائنسی آپ ترقی کر رہے ہیں جس کو علم کہا جاتا ہے، پھر بھی آپ کے پاس بہت معمولی علم ہے،
موسیٰ و خضر کا علم، پوری کائنات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جیسے ایک نیڈل کو سمندر میں ڈبوئیں اور اس کے ساتھ جتنا پانی آتا ہے۔ تو عمریں کیا ہیں؟ اعمال مرصودہ ہیں۔ امام صاحب نے کہا اعمال آپ کے کیا ہیں؟ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر، ہماری ایج، لائف بہت لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور بہت فاسٹ گزر بھی رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ اور موت کے بعد یقیناً دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ایک نئی زندگی ہے جو لامتناہی ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جو ختم ہونے والی نہیں، جو فانی نہیں ہے۔ اب اس فانی زندگی میں جو اچھے کام کیے وہ اس لا فانی زندگی میں کام آئیں گے، یا تو جنت کی طرف جائیں گے اللہ کی رحمت سے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے عدل کے نتیجے میں جو آدمی نے کام کیے ہوئے ہیں ان کاموں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ موت کے بعد زندگی تو ہے، لیکن ایسا ہی نہیں کہ زندہ کیا اور آرام سے کہا کہ دو راستے ہیں، ایک ایرو ادھر کو جا رہا ہے، ایک ادھر کو، آپشن ہے، آپ جہاں مرضی وہاں نکل جائیں۔ نہیں، وہاں یہ کہا جائے گا کہ نہیں، ابھی وقت ہے، یہاں محشر میں رکیں، اور اسی کی عذاب کا تاب نہیں لگا سکیں گے جو آفتاب بہت قریب اور محشر میں پسینے کے اس میں کھولتے ہوئے ایک دیگ میں سمجھے وہ لوگ، فلیعذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ تو اس کے حشر کے حشر ثمانیوں میں لوگ جب پریشان ہوں گے، پھر شفاعت کبریٰ سے آگے جائیں گے، تو یہاں پر اسکیل ہے پولیس رات سے پہلے۔ تو اب یہ موت کے بعد جو زندگی ہے، اور اتنا ہی ہوتا تو شاید انسان یہ اپنی محدود عقل سے یہ مطلب سمجھ سکتا کہ خیر مسئلہ آسان ہے، لیکن اس موت کے بعد وہی ہے، محشر کے بعد اسکیل انتظار کر رہا ہے، ترازو، وہاں پر حساب ہے، چھوٹے چھوٹے ایک پائی کا بھی حساب ہوگا اور تمام اعمال کا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کے یہ فرمان شروع خطبے میں آپ نے سنا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ۔ دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جرائم اور کرائم یہ ساری چیزیں کی، اور دوسرے وہ لوگ جو حتی المقدور بچتے رہے، جہاں نہیں بچ سکے وہاں اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، استغفار کیا۔ تیسری کوئی صورت ہے ہی نہیں، کیونکہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب سب کے سامنے اس کا نام ہے اعمال بالکل کلیئر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جو کرمنل یا دنیا میں جو مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، ضروری نہیں کہ جو دنیا والوں کی نگاہوں میں مجرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کی میں ہو، ایسا نہیں ضروری۔ سورہ یاسین کا آخری حصہ پڑھیں۔ یہ عرض کر رہے تھے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو جب نامہ اعمال سامنے آئیں گے تو خود ہی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس لیے تو کفار پکڑنا نہیں چاہیں گے، پھر سینہ چاک کر کے جو ہاتھ کو پیچھے رکھیں گے تو ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب مجرم اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو انتہائی یعنی رنگ فک ہو رہے ہوں گے خوف اور ڈر سے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں ہائے افسوس، ہائے بربادی، یہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سب چیزیں اس نامہ اعمال میں ریکارڈ ہیں۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، اس نے تو ذرا برابر کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ الا احصاها، سب کو سب شمار کیا ہوا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی عمل کیا ہے، ما عملوا، جتنا جو کچھ جیسا بھی جو عمل کیا ہے سب کا سب سامنے موجود ہوگا۔ یہ اس بات پر دلالت کریں گے حاضر یعنی اس سب چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہاں اور کب کیسے کیا تھا۔ اس بات کا امکان ہے، جیسے کل کے درس تفسیر میں نے کہا تھا بدھ کو کہ اللہ تعالیٰ حساب سب کا لے گا۔ ہاں اتنا اللہ تعالیٰ یہ کہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت سے ان پر مغفرت یعنی پردہ رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو اس بندے کو، باقی دوسرے لوگوں کو نہ ہو۔ تو یہاں پر دیکھیے وَوَجَدُوا مَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ دنیا میں عمل کیا ہوا ہوگا سب سامنے موجود ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کے رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرنے والے، جو کیا ہے اس کو یا تو اپنی رحمت سے معاف کیا جائے گا یا عدل سے اس کی سزا دی جائے گی۔ اور جس کو اللہ نے دنیا میں توبہ اور معافی کی توفیق دی یا دیگر اچھے اعمال کیے جس سے ان گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو وہ خوش نصیب، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پردے میں رہیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث جس کا شروع میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں مال بہت بڑا ٹیسٹ اور بہت بڑا امتحان ہے۔ جس کو اللہ نے بہت مالدار بنا دیا ہے وہ یہ نہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، جس سے راضی ہو اور جس سے ناراض ہو، جس سے ناراض ہو شاید اس کو اور ہی زیادہ، کیونکہ اس کے لیے صرف دنیا ہے، لیکن جنت صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے آخرت کی کامیابی جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے فتنے یا ایک بہت بڑے چھل، ایک بہت بڑے جال یا ایک بہت بڑے دلدل کا ذکر کیا ہے اور امت کو خبردار کیا ہے کہ کہیں اس میں ایسے نہ تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں پڑیں کہ پھر دھستے ہی دھستے چلے جائیں، جتنی نکلنے کی کوشش کریں اتنی اس میں پھنستے جائیں۔ سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک ٹیسٹ اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فتنہ ہے۔ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو ایک انسان چاہے مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، وہ مال کو کئی طریقے سے کماتا ہے، اس میں کچھ حرام طریقے بھی ہیں، کچھ حلال طریقے بھی ہیں،
اور کئی طریقے سے مال کو صرف کرتا ہے، یعنی اسے خرچ کرتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے کے بھی کیا ہیں، کچھ صحیح طریقے ہیں، کچھ غلط طریقے ہیں۔ تو انسان کے جسم کے لیے، جسم کو مطلب توانا رکھنے کے لیے، کارآمد رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اس کو ریچارج کی ضرورت ہے۔ تو کس سے ریچارج ہوتا ہے انسانی جسم، انسانی باڈی؟ غذا سے۔ اور غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ پانی اور مٹی، زمین سے، کیونکہ انسان کا جسم پانی سے پیدا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی ضرورت رکھی ہے اور کہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عملوں کو پیدا کیا۔ عمل دو طرح کے پیدا کر کے اللہ نے رکھ دیے، حلال اور حرام۔ کہا کہ یہ حرام شیطان کی رائے، اس پر شیطان بلائے گا، اسی طرف اس کو نہیں جانا، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ اور یہ حلال رحمانی راستہ ہے، تم حلال کو اپنانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کسی کو کیا، بلکہ فل اختیار اور آپشن دیا کہ تم اس راستے پر، بائیں راستے پر جاؤ گے تو سیدھا جہنم میں لے کر جائے گا، دائیں پر جاؤ گے تو جنت میں لے کر جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کیا اختیار کرو۔ جب اسی طرح کا سوال علی بن ابی طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کل میسر لما خلق له۔ آپ اگر خیر کی نیت رکھیں گے کہ مجھے جنت میں جانے والے کام کرنے ہیں تو اللہ آپ کے لیے وہی آسان کر دے گا۔ اور ایک آدمی کی بے ایمانی ہوگی، نہیں بابر بھائی اس کو شالم دوبارہ رہے کہ بس جتنے دن ہیں لطف اندوزی کی جائے، کیا مطلب یہ ساری پابندیاں سہنے کی ضرورت؟ تو پھر شیطان اسی راستے کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، پھر وہی راستہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں وہی راستہ بائیں طرف کا جو سیدھا جہنم میں جاتا ہے آسان ہوگا۔ تو یہاں اس حدیث کی روشنی میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ اور ٹیسٹ ہے، میری امت کا ٹیسٹ اور فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ تو مال کئی طریقے سے کمایا بھی جاتا ہے جس میں حلال اور حرام دونوں ہیں، ٹیسٹ یہی ہے۔ اور کئی طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے جس میں خرچ کرنے کے بھی جائز اور ناجائز طریقے ہیں۔ صرف آپ خرچ کرتے ہیں، کس کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ سے بھی بڑا اجر ہے اگر جائز طریقے سے، اور اگر غلط طریقے سے یہ چیز خرچ ہو تو یہ بہت بڑی آفات اور وہ فتنہ ہے جس میں بندہ خرچ کرنے والا پڑ چکا ہے۔ تو لہذا موجودہ دور میں جو اصل ٹاپک تھا آج کے خطبے کا اگر آپ دیکھیں، وہ تھا فائنینشل کرپشن، یا کرپشن جس کو آپ کہتے ہیں، مالی بدعنوانی۔ اب جو حرام کمائی کے، جو مال کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، ان میں سے ملازمین کی بدعنوانی اور کام چوری، حرام خوری، ان تین ہمارے الفاظ جو اکثر میری تحریروں لیکچر میں استعمال ہوتے ہیں، یہ تین لفظ اردو زبان کے سارے اس مالی بدعنوانی یا کرپشن کو کور کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ حرام خوری۔ حرام خوری دو طریقے سے ہوتی ہے، یا ناجائز طریقے سے جس کے آپ حق نہیں، وہ تنخواہ نہیں، یا اس طریقے سے دائیں بائیں سے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا تدلوا بہا الی الحکام، کہ ذمہ داروں کو تم رشوتیں پیسے دے کر تم اپنا ناجائز جو آپ کس دوسرے کے حق پر قبضہ کرتے ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کی جو ذمہ داری ہو، جو ملازم جس کام کے لیے وہ ملازم ہے وہ کام نہ کرے، اس میں کام چوری کرے۔ تو دونوں ہی طریقے کہاں پر منتج ہوتے ہیں؟ حرام خوری پر۔ ظاہر بات ہے جب حلال طریقے سے کمائی نہیں آئے گی، یہ مشہور دو نہ، ایک تو یہ ہے کہ آدمی سرے سے ڈاکہ زنی، چوری، رشوت ستانی اس طرح کمائے، ایک ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے لیکن جو اس کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے، جس کام کا وہ ملازمت ہے، اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، کم از کم 60-70% بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتا، تو ظاہر بات ہے کیا ہے؟ یہ کام چوری ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں جب حرام مال کا خون جسم میں گردش کرتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو کثرت سے بہت سی سوسائٹیوں میں دیکھنے سننے کو آتا ہے، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک۔ تو لہذا حرام طریقہ جو ملازمین کے مال کمانے کا ہے وہ یہ کہ ملازم اپنے پوسٹ، اپنے عہدے اور جو اس کی ذمہ داری ہے کسی بھی عہدے کے اوپر ہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا عہدہ ہو یا ایک واچ مین کا عہدہ کیوں نہ ہو یا سویپر کا، اس اپنے عہدے اور اپنی ملازمت کو، جو سرکاری ملازمت کر رہا ہے یا کسی بھی شعبے کے اندر کر رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرے، اس کا استغلال کرے، اس کو غلط کرے، جس کے ذریعے جو حق اس کا نہیں ہے، نا حق مال آتا ہے، بالخصوص رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ تو اس میں میرے خیال میں شاید مسلم بھائیوں کو زیادہ کیوں نہ ہو، تو رشوت میں بڑی تعداد میں لوگ اپناتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس فرمان میں کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اے مسلمانوں، تم جانتے ہو، اس کے باوجود تم ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرتے ہو ناجائز طریقے سے۔ ناجائز طریقہ کیا ہے؟ اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وعدہ کیا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تم اسے حاکموں کو دیتے ہو، انڈر ٹیبل فلاں 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 راستے سے۔ حکام جو سرکاری بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، کمشنر ہے، ڈی سی ہے، تحصیلدار ہے، اس کے نیچے کے حتیٰ کہ مختلف شعبے ہیں جو لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ ایسا ہوتا ہے تاکہ کہ لوگوں کے حلال کمائی، خون پسینے کی کمائی کا ایک بڑا حصہ، بڑی اماؤنٹ آپ لوگ ہڑپ کر لیں، اور یہ بھی پتہ بھی ہوتا ہے آپ کو ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہیں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اب اس کا نام کچھ اور دے دیا جائے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت دینے میں سپورٹ کرنے والے، اس کو کھانے والے، اس کو جس کو آپ کہتے ہیں سہولت کار اور فیسلٹی وغیرہ پرووائڈ کرنے والے، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وارننگ دی ہے۔ وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی،
جو دیتا ہے رشوت اور جو لیتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، اور رشوت کا جو شرعی حکم ہے اس میں کوئی اہل علم میں اختلاف نہیں، حرام ہے۔ اگر اس کا نام کوئی اور رکھ دیا جائے تو حکم نہیں بدلتا، اس کا نام کچھ بھی اور رکھ دیا جائے، چائے پانی دیگر جو مختلف دیگر نام ہیں ان کے، یا ہدیہ وغیرہ، تو اس سے اس کا حکم نہیں بدلتا، وہ حرام ہی ہے، بہر صورت حرام ہے۔ تو آپ اس کو ہدیہ سمجھیں، خواہ اس کو آپ ڈنر لنچ یا ٹی پارٹی سمجھیں، خواہ اس کو آپ مٹھائی کا نام دیں، یا اس کو بخشش کہیں، یا اس کو بونس وغیرہ کا نام دیں وغیرہ، تو اس کے علاوہ کچھ بھی آپ اسے کیوں نہ کوئی نامنیٹ کریں، وہ رشوت، برائبری، رشوت ہی ہے بہر صورت۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال العامل، آخر ایسے ملازموں کو کیا ہو گیا، ایسے امپلائیز یا ملازموں کو کیا ہو گیا کہ نبعثہ ویاتی یقول، ہم اس کو جمع داری، زکوٰۃ وغیرہ جمع دیگر ریونیو وغیرہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے، یعنی حاکم ولی امر وقت کی طرف سے انہیں بھیجا جاتا ہے، اور پھر آ کر وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو جمع ہم نے کیا تھا، ریونیو اکٹھا کیا تھا یہ ہے، اور یہ علیحدہ سے مجھے ہدیہ ملا ہے۔ تو یہ بندہ اگر اتنا ہی آسان تھا ہدیہ، تو اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہا کہ وہیں جا کر اس ہدیے کو وصول کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یاتی بشیء الا جاء به یوم القیامۃ یحملہ علی رکبتہ، کہ کوئی بھی آدمی اس طریقے سے اگر مالی بدعنوانی کرتا ہے ریونیو کے دوران، دوسرے کسی کام کے دوران، اور بڑے صغیر میں آج کل سب سے زیادہ یہی طبقہ جس کو پٹواری طبقہ کہتے ہیں، یا ریونیو سے جتنے وابستہ ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ حرام خور ہوتے ہیں۔ کبھی 50 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زمین کسی اور کے نام اور کرنے والے وہی پٹواری ہوتے ہیں، جن پر لوگ اعتماد بھی کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ سینہ زوری سے یہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں چلتا ہی ایسا ہے۔ تو اگر یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یاتی بشیء الا جاء به یوم القیامۃ یحمل علی رکبتہ، قیامت کے دن جو بھی اس طریقے سے ناجائز طریقے سے رشوت اور ہدیے کے نام پر سامان بٹورا ہوا ہوگا، اس کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے گا۔ اگر کوئی اونٹ ہے تو وہ اونٹ کی آواز، اونٹ سے چیخ رہا ہوگا، یا گائے ہے تو اس کے مطلب گائے کی آواز سن رہی ہوگی، یا بکری بھیڑ ہے تو وہ میں کر رہی ہوگی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ اور بعض لوگ عام طور پر انڈیویجول طور پر ریٹیلیشن، یعنی عام لوگوں کے انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر لوگوں کے مال کھانے سے بچتے ہیں اور بہت بچاتے ہیں، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا مال وغیرہ نہ لیا جاؤ۔ لیکن حکومتی اداروں کے یا سرکاری اموال جو بجٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یا کام کے لیے ایسے لوگوں کو، میونسپل کارپوریشن ہیں، دوسرے سرکاری عہدیداران ہیں، ان کو ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں عام طور پر پبلک انٹرسٹ کی، یہ رفع عام کے کام ہیں، یا انفراسٹرکچر وغیرہ دیگر بہت سے کام سرکاری جو کاموں ہیں، ان میں جو ان لوگوں کو یہ بہت بچتے ہیں، بڑے پرہیزگار بھی ہوتے ہیں کہ عام کسی آدمی پر ظلم نہ ہو، کسی عام انفرادی طور پر کسی فیملی، کسی شخص، کسی ملازم کا حق نہ کھایا جائے۔ لیکن سرکاری اموال یا سرکاری مال کے سلسلے میں بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، اس میں وہ اس کو مطلب جس طریقے سے بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹیں، اس کو ناجائز وہ نہیں سمجھتے۔ بظاہر یہ شیطانی وسوسہ اس کا حامل ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھ میں آ گیا اب وہ ان کی مرضی ہے، جیسے مرضی اپنی ثواب دید سے اسے استعمال کریں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سوچ انتہائی غلط اور شیطانی سوچ ہے اور غلط راستہ ہے، اور اس سلسلے میں غلول والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سخت وعید سنائی ہے۔ اور غلول جو لفظ حدیث میں ہے وہ یہی ہے کہ جو سرکاری مال میں کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، اس میں غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو وصول کرتے یا اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح ہے، یہ یہاں پر حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیحین کی حدیث ہے کہ ان رجل اصاب سهم یوم خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے دوران واقع خیبر میں ایک آدمی کو ایک کوئی حصہ ملا، تو لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو اسے شہادت وغیرہ۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، اور سبب یہ تھا کہ بیت المال کے مال میں سے ایک چادر اس بندے نے چرائی تھی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وما کان للنبی ان یغل، نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال عام میں کسی قسم کے کیا کریں، مطلب فلیعوذ باللہ ہیرا پھیری کریں۔ ان یغل، نبی کر ہی نہیں سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو بھی عام لوگوں میں سے، نبی معصوم عن الخطا ہے، عام لوگوں میں سے جو بھی بددیانتی کرے گا تو قیامت کے دن اسے حاضر کرنا پڑے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر ایک کو اچھا ہے تو اجر و ثواب، برا ہے تو عقاب و عذاب دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، وصلى الله وسلم على النبي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔